السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 8واں منظر وہ لمحہ ہے جہاں کہانی اپنی انتہا کو چننے لگتی ہے، جہاں خوف، انتقام اور بے بسی ایک ساتھ ٹکرا کر ایک ایسا منظر بناتے ہیں جو ناظرین کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ سین ایک گھنے اور سنسان جنگل میں شروع ہو جاتا ہے، جہاں خاموشی اس قدر گہری ہوتی ہے کہ ہر سانس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ اسی خاموشی کو چیرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ایک سیاہ چوغا پہنے شخص اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کا انداز، اس کی خاموشی اور اس کی موجودگی خود ایک خطرہ محسوس ہوتی ہے۔ سامنے فاطمہ خاتون اور ایورانوس بھی موجود ہیں، جن کے چہروں پر حیرت اور الجھن صاف نظر آتی ہے۔ ایورانوس بھی آگے بڑھ کر سوال کرتا ہے، تم کون ہو؟ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو پورے منظر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اپنا چوغا اتارتا ہے اور ایک ایسا چہرہ سامنے آتا ہے جو بری طرح آگ میں جھلسا ہوا ہے، خوفناک، دردناک اور انتقام سے بھرا ہوا۔ یہ یگت بے ہے، وہی یگت جسے سب مردہ سمجھ چکے تھے۔ یہ انکشاف صرف ایک حیرت نہیں بلکہ ایک دھماکہ ہے، کہانی کے اندر ایک ایسا دھماکہ جو سب کچھ بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فاطمہ کی سانسیں تیز ہو جاتی ہے اور وہ بمشکل الفاظ ادا کرتی ہے، یگت بے، مگر اصل خوف ابھی باقی ہے۔ اگلے ہی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ ایورانوس بے کو ایک جال میں جکڑا گیا ہے اور فاطمہ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ ان کے گرد سپاہی کڑے ہیں اور فاطمہ کے گردن پر دونوں طرف سے تلواریں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ منظر مکمل بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے۔ پھر یگت بے ایک آتشی تیل سے بڑا مشکیزہ اٹھاتا ہے اور ایورانوس بے کے اوپر انڈیل دیتا ہے۔ ایورانوس کی چیخ جنگل کی خاموشی کو چیر دیتی ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ چیخ کر کہتی ہے، اسے چھوڑ دو، مگر یگت بے کے چہرے پر کوئی رحم نہیں، صرف انتقام ہے۔ وہ ایک جلتی ہوئی مجل اٹھاتا ہے اور آہستہ آہستہ ایورانوس بے کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ لمحہ وقت کو روک دیتا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یگت بے اب صرف بدلہ نہیں لے رہا بلکہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے اور اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایورانوس کی جان خطرے میں ہو، اور اگر وہ بچ بھی گیا تو یہ واقعہ اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ فاطمہ کے لیے یہ لمحہ ایک بہت بڑی آزمائش بن سکتا ہے، جہاں اسے اپنی محبت، اپنی وفاداری اور اپنی ہمت کا امتحان دینا ہوگا۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک خوفناک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا ایورانوس زندہ بچ پائے گا یا یگت بے کا انتقام آج ایک اور جان لے لے گا؟ ناظرین، پہلے ٹریلر کا یہ منظر کہانی کو ایک ایسے اندھیرے موڑ پر لے آتا ہے جہاں خوف صرف نظر نہیں آتا بلکہ محسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ سین بظاہر پرسکون کمروں سے شروع ہوتا ہے، مگر اس سکون کے پیچھے ایک ایسا طوفان چھپا ہے جو کسی بھی لمحے سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر خاتون اور گونجا خاتون اپنے اپنے کمروں میں موجود ہیں۔ دونوں کے چہروں پر پریشانی صاف نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کسی آنے والے خطرے کا احساس ہو چکا ہے۔ فضا میں ایک غیر محسوس خوف پھیل چکا ہے، جیسے دیواریں بھی کسی راز کو چھپائے ہوئی ہوں۔ اور پھر اچانک ایک آواز گونجتی ہے، ایک گہری، سرد اور دم کی امیز آواز جو کسی سائے کی طرح محسوس ہوتی ہے، تمہاری بیویاں بھیڑیوں اور گدوں کی خوراک بنیں گی، بس انتظار کرو۔ یہ الفاظ سن کر ماحول یکدم بدل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک اعلان ہے، ایک ایسے دشمن کا اعلان جو سامنے سے نہیں آتا مگر ہر جگہ موجود محسوس ہوتا ہے۔ یہ آواز یگت بے کی ہوتی ہے، وہی یگت جسے سب مردہ سمجھ چکے تھے۔ یہاں سب سے بڑا جھٹکا یہی ہے کہ جو ختم ہو چکا تھا وہ واپس آ چکا ہے، اور وہ بھی پہلے سے زیادہ خطرناک بن کر۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یگت بے اب صرف ایک کردار نہیں بلکہ ایک سایہ بن چکا ہے، ایسا سایہ جو محل کے اندر گھس چکا ہے اور ہر کسی کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی واپسی صرف انتقام کے لیے نہ ہو بلکہ وہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہو جس میں محل کے اندر سے بھی کوئی اس کی مدد کر رہا ہو۔ نیلوفر اور گونجا کا خوف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب خطرہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہا بلکہ محل کے اندر ان کے ذاتی دائرے تک پہنچ چکا ہے۔ یہ منظر ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمن اب کھل کر نہیں بلکہ ذہنی جنگ لڑ رہا ہے، خوف پیدا کر کے، عدم تحفظ کا احساس دلا کر اور دلوں کو کمزور کر کے۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک ہولناک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یگت بے واقعی برسا میں گھس چکا ہے یا یہ صرف ایک دھوکہ ہے کسی بڑے حملے سے پہلے؟ ناظرین، آنے والے 30ویں ایپیسوڈ کا یہ منظر ایک نہایت گہرا، جذباتی اور علامتی لمحہ پیش کرتا ہے،
جہاں تلواریں خاموش ہے مگر دلوں کے اندر ایک شدید طوفان برپا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرچا خاتون بیس بدل کر اپنے والد شاہنشاہ اندرونیکوس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ وہ ایک سادہ خادمہ یا راہبہ کے روپ میں کانا لے کر حاضر ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک بیٹی ہے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے باپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ منظر انتہائی خاموش مگر بے حد طاقتور ہے۔ جیسے ہی اسپرچا کمرے میں داخل ہوتی ہے، اندرونیکوس بغیر اس کی طرف دیکھے آہستہ مگر گہرے لہجے میں کہتا ہے، تم تمام خواتین میں سے سب سے زیادہ مضبوط ہو جنہیں میں جانتا ہوں۔ یہ جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو پہچاننے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہوتا، دل کی پہچان ہی کافی ہے۔ اسپرچا آگے بڑھتی ہے اور اپنے باپ کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھتی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی ہے، جذبات سے بری ہوئی ہے جب وہ کہتی ہے، میں آ گئی ہوں بابا۔ یہ لمحہ ایک طرف محبت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے تو دوسری طرف آنے والے طوفان کا پیشخیمہ بھی بنتا ہے۔ اندرونیکوس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ، دکھ اور ضبط کی ایک عجیب ملی جلی کیفیت ہے، گویا وہ اپنے بیٹی کی محبت اور اپنی سیاسی سوچ کے درمیان پھنس چکا ہو، اور پھر اچانک وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے جو اس پوری سین کو ایک نئی گہرائی دے دیتا ہے۔ وہ قریب رکھی ہوئی جلتی موم بتی پر ہاتھ مارتا ہے، شمع بجھ جاتی ہے اور پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ کوئی عام حرکت نہیں، یہ ایک علامت ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اب روشنی ختم ہو چکی ہے، اب رشتوں پر سیاست غالب آ چکی ہے، اور اب آنے والا وقت صرف اندھیروں، سازشوں اور دھوکے سے بھرا ہوگا۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندرونیکوس اپنی بیٹی کی محبت کے باوجود اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اس کا یہ فیصلہ اسپرچا کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دے گا جہاں اسے اپنے باپ اور اپنے شوہر کے درمیان انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس لمحے کے بعد اسپرچا کا کردار مزید مضبوط اور پیچیدہ ہو جائے، کیونکہ اب وہ صرف ایک بیٹی یا بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت بن چکی ہے جسے اپنی تقدیر خود لکھنی ہوگی۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے کہ اسپرچا اپنے باپ کو بچا پائے گی یا یہی ملاقات دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے فیصلے پیدا کر دے گی۔ ناظرین، چھٹا منظر کہانی کو ایک دم سے تیز رفتار اور خطرناک موڑ پر لے آتا ہے، جہاں ہر لمحہ زندگی اور موت کے درمیان معلق محسوس ہوتا ہے۔ یہ سین دو متوازی حالات کو ایک ساتھ پیش کرتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی اسپرچا خاتون ایک ویران اور سنسان جگہ پر بے ہوش پڑی ہے۔ زمین پر گرے ہوئے اس وجود میں وہ طاقت نظر نہیں آتی جو ہم نے پہلے دیکھی تھی۔ یہ ایک کمزور لمحہ ہے، ایک ایسا لمحہ جہاں ایک مضبوط کردار بھی حالات کے آگے بے بس نظر آتا ہے۔ یہ سوال فوراً ذہن میں آتا ہے، اسپرچا یہاں کیسے پہنچی؟ کیا اس پر حملہ ہوا یا پھر وہ کسی سازش کا شکار ہو چکی ہے؟ یہ منظر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اسپرچا اب ایک بہت بڑے خطرے میں ہے اور شاید وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے۔ دوسری طرف اسی وقت اورہان کو دکھایا جاتا ہے جو منستر کے اندر صلیبی سپاہیوں کے ساتھ شدید جنگ میں مصروف ہے۔ یہ جنگ عام لڑائی نہیں بلکہ ایک ایسا معرکہ ہے جہاں ہر وار، ہر قدم اور ہر سانس اہم ہے۔ اورہان کی تلوار بجلی کی طرح چلتی ہے اور اس کے چہرے پر وہی عزم ہے جو ایک ایسے شخص کا ہوتا ہے جس کے پاس کونے کے لیے اب کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہاں ایک بہت اہم تعلق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف اسپرچا بے ہوش اور خطرے میں ہے، اور دوسری طرف اورہان اپنی جان خطرے میں ڈال کر دشمنوں سے لڑ رہا ہے۔ یہ دونوں مناظر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی سازش کا حصہ ہے۔ اورہان کو ایک جگہ الجھا کر اسپرچا کو نشانہ بنانا، یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں اورہان کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جہاں اسے اپنی جنگ اور اپنی محبت میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسپرچا کی یہ حالت اورہان کے اندر ایک نیا غصہ، ایک نئی شدت پیدا کرے جو اسے مزید خطرناک اور بے رحم بنا دے۔ یہ منظر ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمن اب سیدھے حملے نہیں کر رہا بلکہ ایک مکمل حکمت عملی کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، جہاں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھا جا رہا ہے۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک سنسنی خیز سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا اورہان وقت پر اسپرچا تک پہنچ پائے گا یا یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے جا رہا ہے؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے،
اس لیے اس ٹریلر کے رہ جانے والے مزید پرتجسس اور دلچسپ مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔